المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سامعین کرام، آج کی اس درس میں میرا موضوع ہے نماز کے ارکان. نماز کے ارکان سے مراد نماز کی وہ بنیادی اجزاء ہیں جن سے نماز وجود میں آتی ہے. ان کا چھوڑنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. نہ عمدن چھوڑنا جائز ہے اور نہ سہون، ہاں اگر مجبوری ہو. اب آئیے ان ارکان کی طرف جن کا چھوڑنا نماز میں جائز نہیں ہے. پہلا رکن، فرض نماز میں قیام کی استطاعت رکھنے والے پر قیام کرنا. دوسرا رکن، تکبیر تحریمہ یعنی آغاز نماز میں اللہ اکبر کہنا. تیسرا رکن، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا. چوتھا رکن، ہر رکعت کا رکوع کرنا، اور کامل رکوع یہ ہے کہ جھکتے ہوئے کمر کو سر کے برابر سیدھی کرے. پانچواں رکن، رکوع سے اٹھنا. چھٹا رکن، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا. ساتواں رکن، سجدہ کرنا. کامل ترین سجدہ یہ ہے کہ پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے انگلیوں کے کنارے سجدہ کی جگہ پر اچھی طرح رکھے جائیں. آٹھواں رکن، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. جیسے بھی بیٹھے کفایت کر جائے گا، لیکن اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنا بائیں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے قبلہ رخ کرے. نواں رکن، آخری تشہد پڑھنا. 10واں رکن، تشہد اور دونوں طرف سلام کے لیے بیٹھنا. 11واں رکن، آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. 12واں رکن، دونوں طرف سلام پھیرنا. سلام سے مراد یہ ہے کہ 2 بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. 13واں رکن، پوری نماز میں اطمینان یعنی ہر فعلی رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا. 14واں رکن، مذکورہ ارکان میں ترتیب کا خیال رکھنا. چنانچہ اگر کوئی رکوع سے قبل جان بوجھ کر سجدہ کر لے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر بھول کر سجدہ کر لے تو واپس جا کر کے پہلے رکوع کرے اور بعد میں سجدہ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز کا رکن چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اولاً جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہوگی اور اس پر اس کا لوٹانا ضروری ہے. ثانیاً جس نے بھولے سے کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کوئی رکن ترک کر دے اور اسے یاد ہی نہ رہے یہاں تک کہ اگلی رکعت میں دوبارہ اس رکن کو ادا کرنے لگے جو وہ پچھلی رکعت میں بھول گیا تھا. جس میں رکن بھول چکا تھا اور حالیہ رکعت سابقہ رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرے گا. اس کی مثال، ایک آدمی اس کو یاد آیا کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کہ اس سے پہلی رکعت میں فاتحہ چھوٹ گئی ہے،
تو اس رکعت کو پہلی رکعت بنا لے اور اس کی پہلی رکعت لغو ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی رکن ترک کر لے لیکن اسے دوسری رکعت میں داخل ہونے سے پہلے ترک کیا ہوا رکن یاد آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً بھولا ہوا رکن ادا کرے۔ اس کی مثال، ایک آدمی رکوع کرنا بھول گیا اور قرات کے فوراً بعد سجدہ میں چلا گیا، پھر اس کو رکوع کا ترک کرنا سجدے میں یاد آیا، اب اس پر واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور رکوع کرے، پھر اپنی نماز کو پوری کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں میں نماز کے سارے ارکان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين